کہ جب کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ 60 ہجری دمشق میں وصال فرمایا۔ آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، چادر مبارک، قمیص شریف، موئے مبارک اور تراشہائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار شریف و چادر مبارک، قمیص انور میں کفن دیا جائے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا میں نے جو نام لیا تبرک جو پیارے آقا کی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہمارے کفن میں رکھ کر کے جو تو ہمیں دفن کیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور تراشہ ناخن اس قدر رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں یزید پلید کی جو ہے تو تخت نشین، جب یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے حکومت کے اطراف و جوانب میں خطوط روانہ کیے، مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کے وصال کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو اور حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت ہو۔ یعنی جب یزید پلید نے تخت پر بیٹھا تو انہوں نے جو تو ان لوگوں کا نام اور خاص کر کے حضرت امام حسین کا نام لیا کہ ان لوگوں سے جو ہے سب سے پہلے بیعت دو، کیونکہ اگر یہ لوگ ہماری بیعت پر یعنی یہ لوگ اگر بیعت کر لیں گے، اگر ہماری بیعت لے لیں گے تو پھر ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر ایک آپ کے محلے میں کوئی شراب اڈا ہے، کوئی امام صاحب کے پاس آئے، اس کو تلوار دکھائے اور کہے کہ نہیں، کوئی بندوق دکھائے اور کہے کہ نہیں آپ جو اس کو جائز قرار دے دیں۔ اب اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب جائز قرار دے دیں گے تو لوگ اس کو دلیل بنائیں گے، لوگ اس کو دلیل بنائیں گے۔ جب امام صاحب ہی جائز کر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ تو اسی طریقے سے یزید نے کیا کیا، پہلے حضرت امام حسین پر اور جن صحابی کا میں نے نام لیا ان پر، یعنی انہوں نے جو ہے تو بیعت لینے کے لیے اپنے گورنروں کو، اپنے لوگوں کو یعنی زور دیا کہ ان کو جا کر کے بولو کہ وہ بیعت لے، ان سب کو ایک لمحہ کی مہلت نہ دو، ایک لمحے کے لیے بھی ان لوگوں کو چھٹی مت دو، مہلت مت دو۔ مدینہ طیبہ کا حاکم جب یزید ناپاک کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یزید کے فسق و فجور اور ظلم و زیادتی کے سبب اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، امام حسین مولا علی کے بیٹے، نبی کے نواسے، جب دیکھ رہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ یزید جو ہے تو اس قدر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو آخر کیسے بیعت لے سکتے تھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید ناپاک کی بیعت کا انکار اس کے غصہ و اشتعال کا سبب بنے گا۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں انکار کروں گا تو یزید جو تو بہت غصہ ہوگا اور ناپاکی یزیدی میرے جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ ناپاک یزید جو ہے تو میرے جان کا دشمن بھی ہو جائے گا، خون کا پیاسا بھی ہو جائے گا، لیکن آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی، جو حق تھا آپ نے حق کر دیا۔ لیکن حضرت امام حسین کے تقویٰ و دیانت داری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ساتھ پر بیعت کریں، کہ اپنی جان کی خاطر نااہل تھا یزید کہ اس کے ساتھ پر بیعت کریں اور مسلمانوں کی تباہی اور دین و شریعت کی بے حرمتی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک صالح فرزند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید ناپاک کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، یزید چاہتا ہی تھا کہ ہم جتنی چیزوں کو یعنی حرام کردہ چیزوں کو جائز کر رہے ہیں، امام حسین سے بیعت لے لے تو پھر ہم جو اگر لے لے تو ظاہر سی بات ہے اب امام حسین بیعت کرتے تو ان کی عزت توقیر بہت کرتا تھا یزید، اور آپ کے آرام و آسائش میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ آپ کے پاس دنیا کی دولت کثرت سے جمع ہو جاتی لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا پھر ممکن نہ ہوتا، جس کا دور کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یزید چاہتا تھا شراب جائز ہو، یزید چاہتا تھا ماں بیٹی سے نکاح جائز ہو، یزید چاہتا تھا زنا جائز ہو، یزید چاہتا تھا کہ جوا جائز ہو۔ اب امام حسین یہ سب کو کیسے جائز کرا دیتے تھے؟ اب اگر امام حسین رسول کے نواسے تھے جن پر دین ٹیکا ہوا تھا، اب اگر وہ جائز قرار دیتے تھے تو پھر اس کا بند کرنا مشکل تھا۔ لوگ حوالہ دیتے تھے، دلیل دیتے تھے کہ امام حسین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور یزید کی ہر برائی اور بد کرداری کے جائز و حلال ہونے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سند بن جاتی اور دین و شریعت کا صحیح نقشہ مٹ جاتا۔ اسی وقت حضرت امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں
اور یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ دیکھیے جب اس طرح کا ظلم و زیادتی یعنی یزید کی طرف سے یہ دباؤ ہوا تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جو ہے تو ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے جدائی، جب حضرت امام حسین مدینہ منورہ سے جدا ہو کر مکہ جانے لگے تو اس کی حالات دیکھیں، حالات اس قدر خراب و بگڑ چکے تھے کہ اس برکت و رحمت والے شہر پیارے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے لیے جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اور ہمیں 2 دن رہنے کا موقع ملے، بھلا امام حسین کب چاہتے کہ ہم نانا کا مدینہ چھوڑ کر کے جائیں؟ وہ مدینہ منورہ جہاں اطراف عالم سے مسلمان حاضر ہونے کی تمنا کریں، وہ مدینہ منورہ جس کو دیکھنے کے لیے مومن خواہش اور آرزو کرے، دکھا دی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ منورہ سے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آخری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ عشق و محبت والوں امام حسین کے غلاموں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جب ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اطہر پر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! سوچئے کہ جس وقت امام حسین روضہ رسول پر حاضر ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نانا جان اب میں آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آپ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ بلا شبہ نور و رحمت والی آنکھوں نے رنج و غم کے آنسو کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ میرے پیارے نانا جان، میں آپ کا پیارا نواسا حسین ہوں، جس کو آپ نے کندھے پر بیٹھایا کرتے تھے، جس کو آپ نے اپنی آغوش سے رحمت میں پالا تھا، آخری سلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے پیارے نانا جان، آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا مدینہ میں رہنا کٹھن اور دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا ہو۔ اس وقت روضہ اطہر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری اور بیتی ہوگی، ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس تصور عشق و محبت والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب امام حسین جن کو پیارے آقا اپنے کندھے پر بیٹھائے، جن کے پیشانی کو چومے، جس کو اپنے ساتھ نبی کریم لے کر کے کھیلے، وہ جب پیارے آقا کے روضہ اطہر پر حاضری دے اور کہے کہ نانا میں جا رہا ہوں، تو پیارے آقا پر کیا بیتی ہوں گی؟ لیکن ان ظالموں نے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی۔ آج دن کتنے غم و رنج کا ہے، کتنے رنج غم کا دن ہے، زبان میں طاقت کہاں جس کو بیان کر سکے۔ یہی روضہ اطہر ہے، قرار دل و کعبہ ایمان ہے جو ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر! مدینہ منورہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں، سارا چیز مدینہ میں ہے، سب چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچو امام حسین کا دل کیسا کیا ہوگا اس وقت۔ الوداع اے نانا جان، الوداع کہتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے تربت اقدس کو دیکھتے اور روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ پھر آپ اپنی مادر مہربان حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میری امی جان، یہ نازو کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔ پھر آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوفیوں کے خطوط خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، ملک شام جو یزید ناپاک کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کے باشندوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی اور اہل کوفہ اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں اہل کوفہ امام حسین کی خدمت میں خطوط بھیج رہے تھے اور آپ کی تشریف آوری کی التجا کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر انکار فرما دیا تھا۔ جب یزیدیوں کا خطوط امام حسین کے پاس آ رہے تھے تو آپ نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ یزیدی کون لوگ، کوفہ کے لوگ کیسے ہیں، ان کی نیت سے آپ واقف تھے، اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کے دل اچھے نہیں ہیں۔ یزید تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد عراق کے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تقریباً 150 خطوط بھیجے۔ 150 خطوط جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں بھیجے اور ان خطوط میں اپنی نیاز مندی اور جذبات، عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا۔ یعنی جو بھی خط حضرت امام حسین کے پاس
کوفہ سے آتا تھا، اس میں وہ لوگ اپنی نیاز مندی اور عقیدت پیش کرتے تھے کہ ہم جو ہے تو آپ کی عقیدت مند ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ آئیں تاکہ ہمارا جو ہے تو دین ہر چیز سنور جائے۔ اس طریقے سے یعنی وہ لوگ اپنا یعنی جملہ بیان کر رہے تھے تاکہ امام حسین ہمارے دھوکے میں آ کر کے کوفہ آ جائے اور آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ بس اور 2-3 منٹ اور اگرچہ امام پاک کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا، امام حسین کی شہادت پہلے سے مشہور تھی اور حضرت امام حسین کو کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے سے خبر تھا کہ یہ لوگ بے وفا ہے، کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے۔ مگر جب یزید ناپاک بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا یہ پاس ملت یزید ناپاک کی بیعت سے دستکشی کرنا اور امام پاک سے طالب بیعت کا ہونا حضرت امام پاک پر لازم تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ یعنی حضرت امام حسین اے بیٹے کیوں شور مچا رہے؟ حضرت امام حسین کے پاس جب کیا کہتے ہیں کہ کوفیوں کا جب کوفہ سے جب خط آیا تو ان لوگوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے یزید کی بیعت نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم لوگ یزید کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے، ہم لوگ آپ کی ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین کو 150 خطوط بھیجے تاکہ آپ آ جائیں اس طرح کے لے کر کے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے ڈائریکٹ کہا، پہلے تو انکار کر دیے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا ہوں اور وہ لوگ ہماری بیعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ جابر ظالم یزید کے ہاتھ پر بیعت لیں گے اور یہ چیز مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اب گویا کہ اگر میں وہاں نہیں گیا تو میرا گویا کہ حوالہ کرنا ہو جائے گا کہ میں نے یزید کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو امام پاک اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام پاک کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم چند در پہ ہوتے مگر امام پاک بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ دیکھیے اگر امام حسین کوفہ نہ جاتے، کربلا نہ جاتے تو کل جو ہے تو وہاں کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے، مولا امام حسین کو تو ہم نے خط لکھا لیکن امام حسین آئے نہیں، اسی لیے ہم نے ظالم کو اپنا رہبر بنایا اور ان کے نقش قدم پر ہم لوگ چلے، لیکن امام کو تو ہم نے بلایا تھا، نہیں آیا تھا، اسی لیے امام حسین جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بدی وجہ ہم کو یزید ناپاک کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی، اگر امام پاک ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یعنی یہ لوگ کل اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتا کہ یہ امام حسین نے گیا اس لیے ہم نے یزید کو جو ہے تو اپنا رہبر مانا، اور جب یہ نہیں اگر یہ ہمارے پاس آتے تو ہم اپنی جانیں ان پر قربان کر دیتے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل وجود اس کے اور کچھ نہ تھا۔ حضرت امام پاک ان کی دعوت پر لبیک فرمائی، اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید حضرت وغیرہ حضرت امام پاک کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ یعنی یہ جو صحابہ کرام کا میں نے نام لیا یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان لوگوں نے حضرت امام پاک کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، ہمیں ان پر یقین نہیں ہے، ہمیں ان پر یقین نہیں ہے، ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ امام پاک کی محبت اور شہادت، امام پاک کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، یعنی لوگوں کے دلوں میں امام پاک کی جو ہے تو شہادت یعنی دل میں پیدا کر رہی تھی، جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفی لوگ حضرت امام حسین کو شہید کر دیں۔ گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے، اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام پاک کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اسرار کا لحاظ اور کوفہ والوں کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام پاک کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل وجود اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا، یعنی پہلے جو ہے حضرت امام مسلم کو بھیجے کہ وہاں کے حالات جا کر کے دیکھے کیسے ہیں، پھر بعد میں آؤں گا۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت امام مسلم کی کوفہ کو روانگی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچاداد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ فرمایا۔
جیسے کہیں کہ اگر حالات خراب رہے تو کوئی انسان اگلے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ وہاں کے حالات یعنی وہاں کی خبر لے کر کے آئیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں وہاں کے حالات کیسے ہیں، اگر حالات اچھے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر حالات خراب ہیں تو میں صحابہ کرام کو سمجھا لوں گا تاکہ اجر سلیم مل جائے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہ کرے کہ امام حسین کو میں نے بلایا اور وہ نہیں آئے۔ اور کوفہ والوں کو تحریر فرما کر تمہاری التجا و استدعا پر ہم امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، تم لوگوں پر ان کی نصرت و حمایت لازم ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ